بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا پارٹ شیئر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدینہ آئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے انہیں اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی کو بہت سی دوائیں اور مال و متاع دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ امر الہی سے راستہ بلا دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ آپ علیہ السلام کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری جائے۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ روشن دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے کجاوے اتارے اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں آگ کا الاؤ روشن معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں تاکہ رات کی سردی ہمیں نہ ستائے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اس آگ کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگ کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی ہوں جو اللہ جو رب العالمین ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی آواز سنی تو آپ علیہ السلام رک گئے اور کچھ خوفزدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اسدہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسدہ کو دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ پہلا معجزہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات قادر و قدیر نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دبائیے۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت ہی روشن پایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے معجزے کی عطا ہوئی اور حکم دیا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملات کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ سے تھی کہ بچپن میں جب فرعون کو آپ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے 2 تشت آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے، ایک ہیروں سے بھرا اور ایک دہکتے کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ علیہ السلام نے ہیروں کے تشت میں ہاتھ ڈالا تو آپ علیہ السلام ہی وہ نبی ہوں گے جو میری سلطنت کو ختم کریں گے، اور اگر آپ علیہ السلام نے دہکتے کوئلے اٹھائے تو آپ علیہ السلام وہ نہیں۔ پہلی صورت میں اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا۔ آپ علیہ السلام تو ہیروں کی تشت کی جانب ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جلتا سرخ کوئلہ پکڑا کر آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لکنت کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اوپر والی دعا مانگی اور وہ لکنت ختم ہو گئی۔ دوسری دعا کہ یا اللہ مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کا بھائی ہارون بطور وزیر عطا فرمایا۔ حضرت ہارون آپ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی اتنا فرعونیت کے زمانہ میں ہوئی
لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والوں کو بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ وہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے دن چھوڑ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور وزیر ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، تم جنہیں معجزات کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا تو یہ جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے، سو اس نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور یہ جو مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا، اور اس ملک میں اس دن کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گمانڈ اور تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور ادھر خود مقابلے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز کے ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 سے زیادہ دوسرے ملکوں کے مسلم جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا، تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے، اور اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نعرہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ مقررہ وقت پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1,00,000 جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں دوڑائے دیکھ رہی تھی تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں، اور دل ہی دل میں دعا گو تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو فتح بنانا، اور اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کا آغاز کیا۔ اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے عزوائے ادب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئیں اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں قہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق پیشن گوئیاں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب الجل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اسدہ بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف روح کر کے منہ کھولا تو مارے خوف کے فرعون کی روح نکل گئی۔ وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسدہ فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون مارے خوف کے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان کے فتح قرار پائے۔